بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کی غلامی اور ہے، فرد کی غلامی اور ہے۔ اور اب سورہ مبارکہ محمد کی آیت نمبر 7 پر آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کیا؟ جب قتال کا مسئلہ بیان ہوا تو قتال کے فوراً بعد خدا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ لگتا ہے جیسے آپ کو یہ آواز دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اور قرآن کے اس پکار پر جواب دینا معصوم نے سکھایا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ مجھے یاد ہے حیدرآباد کے توس خان ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے، حیدرآباد دکن کی بات کر رہا ہوں، اس لیے یاد ہے مجھے کہ وہ جب کبھی آیہ درود پڑھتے تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، درود پڑھنے سے پہلے پڑھ لبیک اللہم لبیک صلو علیہ وسلموا۔ وہ بھی سوس خان تھے، اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کو اس سے ملا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ پورے قرآن میں یہ بات کتنی بار استعمال ہوئی، اس کی بحث اپنے مقام پر، جہاں استعمال ہوئی وہاں خدا نے ایسا کیا ہے جو علی کو ولی پکارتا، جو ریسپونڈ کرے گا وہ مومن ہوگا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کبھی اپنے وجود پہ غور کریں، ہم اللہ کی مدد کریں گے؟ اب میں کیا جملہ استعمال کروں اردو محاورے میں، کیا میں اور کیا میری حیثیت، میں نے بدل دیا الفاظ، کیا میں اور کیا میری اوقات، میں اللہ کی مدد کروں گا۔ تو اگر میں ہو کر اتنا سمجھ رہا ہوں، خدا خدا ہو کر اتنا سمجھ نہیں رہا ہوگا؟ کیا بات کر رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک مدد یہاں سے وہاں جاتی ہے، ایک مدد وہاں سے یہاں آتی ہے۔ میں جملہ کیا کہوں، کبھی میں ناصر خدا بنتا ہوں اور کبھی میں منصور الہی قرار پاتا ہوں۔ غلام کی بات تو غلام کی ہے، بات کہیں اور تک جائے گی۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کیا واقعاً ایسا زمانہ ختمی مرتبت میں ہوا کہ خدا نے مومنوں سے مدد طلب کی ہو؟ مدد کے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے آج بھی ہم پر سوال رکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کیوں کرتے ہو، جب خدا خدا ہو کر مومنوں سے مدد مانگتا ہے تو ہم اگر مومن ہو کر علی سے مدد مانگ لیں، آپ کو پرابلم ہے۔ ہم آپ سے تو نہیں کہتے کہ آپ مانگیے۔ مجھے وہ جملہ بہرحال خطیب مرحوم کا یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں عجیب ہے یہ بیان کرنے والا، یہ جملے کہنے والا شخص جب مسجد بنے چندہ لوگوں سے مانگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں کم از کم انڈو پاک میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسجد بنتی ہے، خدا کا گھر، چندہ کون دے گا؟ روڈ پہ چلنے والا، مزدور، آفس جانے والا، اسکول جانے والا، جس کے پاس پیسے ہوں گے دے گا چندہ۔ تو اگر خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ چندہ مانگ سکتے ہیں اور پھر نام خدا کا گھر ہو جاتا ہے، بنا تو میرے اور آپ کے پیسوں سے، یہ خدا کا گھر کیسے ہو گیا؟ تو اگر میرے اور آپ کے پیسوں سے خدا کا گھر ہو سکتا ہے تو علی کی مدد بھی خدا کی مدد ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اس کو تلاش کرتے سورہ مبارکہ صف میں آتے، سورہ مبارکہ صف کی آخری آیت۔ یہ سورہ بڑا حسین لگتا ہے، صف ہے، جب یہ مکمل رکوع کرے گا، اور جو تکلفاً رکوع کرتے ہیں انہیں کمر کی تکلیف رہتی ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے بعد میں تفصیل سے پوچھ لیجئے گا۔ تو یہ بات کے درمیان میں اس لیے آگے کہ میں نے کمر بیچ میں خود بیان کر دی، تائید کا مطلب ہے کمر کو تھپکی دینا، ٹھیک ہے؟ جائیے آگے، ہم آپ کے پیچھے۔ وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، سورہ صف آیت نمبر 14۔ بس ہم تائید کرتے کس کی؟ الذین آمنوا، مومنوں کی، علی عدوہم، کس کے مقابلے پر؟ اب خدا نے اتنی لطافت سے کام لیا کہ اب کافر نہیں کہا، مومن کا دشمن کہہ دیا۔ اتنی حسین تعبیر ہے کہ اب خدا انہیں کافر بھی نہیں کہتا، جو مومن کا دشمن ہو خدا اس کے مقابلے پر مومن کی تائید کرتا ہے۔ اب سمجھ لیں اگر مومن کی دشمنی اتنی مہنگی ہے تو امیر المومن دشمنی کتنی مہنگی ہوگی یار، اگر مومن کی۔ تو یہ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ صف کی آیت نمبر 14 تھی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ،
اور تائید میں نے کمر کا عنوان پیش کیا، اور کمر کے عنوان کے ساتھ خدا یثبت اقدامکم ایدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. یہ تو بات وہاں مکمل ہو گئی، پس وہ ہو گئے مومن غالب ہو جانے والے. لیکن کیا تائید کمر کا مطلب کا ثبات قدم؟ اب آئیے اس لفظ نصرت کو اور واضح کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم نے ایک سے زیادہ مقامات پر نون صاد رے کو بیان کیا ہے. صاحبان علم و ادب بیٹھے ہوئے، مجھے بتائیں قرآن مجید میں کچھ سورہ اس نام کا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے، آپ کہتے ہیں سورہ نصر. پورے قرآن میں سورہ اون نہیں ہے. عین واو نون اون، اس کے معنی بھی مدد ہیں. نون صاد رے نصر، اس کے معنی بھی مدد ہیں. اب اردو میں جس کو مدد کہتے ہیں، عربی میں خود یہ ایک حرف الگ ہے مدد. کیا مطلب ہے؟ جو تجوید کے طالب علم بیٹھے ہوئے قاری صاحبان بھی ہیں، تو اب لفظ مدہ یا مدو تمدید اینچنا، اس سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نصر اور اون کے معنی میں. چلیے آپ یوں سمجھ لیں ہیلپ، حالانکہ یہ لفظ کہیں اور نکل جائے گا، اس کی عربی کچھ اور بنے گی. تو لفظ اون اور نصر میں فرق کیا ہے؟ اون کہتے ہیں اس مدد کو جو عام ہوتی ہے، نصر کہتے ہیں اس مدد کو جو خاص ہوتی ہے. کیا فرق ہوا؟ کہ ہر اون نصر کو شامل کر رہی ہے، مگر ہر نصر اون کو شامل نہیں کر رہی. اور آسان کر لیتا ہوں، نصر کہتے ہیں دشمن کے مقابلے پہ مدد کو، اور اون کہتے ہیں ساری قسم کی امداد کو. دشمن کے مقابلے پر مدد ہو تب بھی اون کہلاتی ہے. اندر نفس پریشان کر رہا ہو اور تب آپ کسی سے مدد مانگیے تب بھی یہ اون کہلاتی ہے. اسی لیے جب سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستنصر، کیا لفظ ہے؟ میں نے عربی سے استفادہ کرتے ہوئے صیغہ بدل دیا، نون سواد لے کر دیا. نہیں یہ تو نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہ عین یہ نون والا مسئلہ ہے. عین واو نون جب یا بن گیا. نستعین، اور اسی لفظ کو نصر کے عنوان میں تلاش کرتے ہیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 80. ہو سکتا ہے آپ سب کو زبانی یاد ہو، امام سے محبت ہے اتنی. اور یہ آیت جو 100 مرتبہ پڑھے گا اسے خدا امام زمان کے لشکر میں شامل کرے گا. امام زمان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. اس آیت کو پڑھیے. کون سی آیت ہے؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا معینا. نہیں مولانا آپ کو کیا ہو گیا، آپ معین کو نصیر پڑھ رہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اگر نون سواد رے کے مادے کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر عین واو نون نہیں آیا ہے. معین اور ہے، نصیر اور ہے. اللہ اکبر. حبیب آپ کہیے اپنے رب کی بارگاہ میں ادخلنی مدخلا صدقین، کہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، وہ اخرجنی مخرجہ صدقین، مجھے نکال سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے قرار دے اپنی بارگاہ سے ایسا مددگار جو سلطان ہو. سلطان کا مطلب نام سلطان نہ ہو، بلکہ توانائی کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے مسلط ہو سکتا ہو دشمن پر. مجھے نصیر چاہیے، ناصر نہیں. ناصر اور ہے، نصیر اور ہے. ناصر وہ جب بلاؤ تو آئے، نصیر وہ جو بلائے بغیر بھی چلا آئے. میدان میں سب تھے، ناصر نصیر نہ تھا. اس لیے خدا نے کہا نادے علی. ناصر اور تھے، نصیر اور تھے. ناصروں سے کام نہ چل سکا، خدا نے اپنے حبیب کو نصیر بلانے کا حکم. تو یہ آیت کا ترجمہ یثبت اقدامکم. اس لیے اتنی بات میں نے آپ کی خدمت میں کھول کے بیان کی کہ لفظ نصر کو استعمال کیا دعائے افتتاح کے اندر بھی. وَانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ وَانْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا. اس کو استعمال کیا ہر روز صبح کی نماز کے بعد جو زیارت امام زمان پڑھی جاتی ہے. ہر روز صبح کی نماز کے بعد
ہمارے یہاں اس کا معمول بہت کم ہے، البتہ نجف میں مولائے کائنات کے حرم میں اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر روز صبح کی نماز جماعت مکمل کرنے کے بعد مخصوص زیارت امام زمان کی، اس کے آخر میں امام کے ساتھ اظہار تجدید بیعت کیا جاتا، اس میں بھی جملہ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ۔ زیارت عاشورہ میں البتہ اس سے مختلف ہے، وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ سَارِقٍ مَعَ إِمَامٍ منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بس میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي، کون اللہ، اکرم مقامک، اے ابا عبداللہ، جس نے آپ کے مقام کو مکرم قرار دیا، وہ اکرمنی بکا، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں مکرم کر دیا ہے، ان یرزقنی، کہ وہ ہمیں عطا فرمائے، طلب سارق، کہ ہم آپ کے خون کا انتقام لیں، مع امام منصور، اس امام کے ساتھ جو ناصر نہیں ہے، منصور ہے۔ ناصر اور منصور اور ناصر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مدد کرے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی پہلے تم ناصر بنو پھر تم منصور بنو گے، تو جو پہلے ناصر بن چکا ہے وہی منصور بنے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور پورے قرآن میں تلاش کریں، یہ تو زیارت عاشورہ کی تھی نا، پورے قرآن میں لفظ منصور دو مقامات پہ آیا، ایک شکل مفرد آیا اور ایک شکل جمع آیا۔ شکل مفرد کہاں پر ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، اور پھر دوسرا مقام سورہ صافات، آیت کا نشان بڑا حسین ہے، بعد میں پڑھتا ہوں، وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ جمع ہے، بے شک وہی ہیں کہ جن کے لیے مدد نازل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 172 سورہ صافات۔ تو پورے قرآن میں منصور کا لفظ، پورے قرآن میں نصرت کا پیغام، اور آخری جملہ اس آیت کا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد کیسے کرے گا؟ کہ تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا، یعنی قدم مضبوط رہیں گے، لڑو گے تم ہی، اللہ نہیں لڑنے والا، لڑو گے تم ہی۔ البتہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے میدان میں آنے میں تو اللہ مدد کرے گا میدان میں رکنے میں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو رکے نہیں تھے وہ کیوں نہیں رکے تھے؟ رکتے وہی ہیں جن کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اب پتا چلا یا اللہ مدد کہنا کہاں چاہیے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثبات دے دے گا۔